بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدی رسول اللہ. یہ کلیم ملاحظہ کیجئے، پھر اس پر ہم تفصیل سے کلام کرتے ہیں. جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ یہی شفاعت کا کانسیپٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے لوگ باقی شخصیات کو بھی ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم زندگی میں تو پھر ایسے کی تیسی، لیکن قیامت کے دن ہمیں وہ بچا لیں گے، ہمیں وہ بچا لیں گے، ہمیں وہ بچا لیں گے. مطلب اللہ میاں کو ہم نے بنا لیا ویلن کہ وہ تو بیٹھے ہیں بس دوزخ میں ڈالنے کے لیے. البتہ حضرت عیسیٰ بچا لیں گے، کرسچنز کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، مسلمان کہتے ہیں، جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں کہتے ہیں غوث اعظم بچا لیں گے. تو یہ جو شفاعت کا کانسیپٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ذرا پلیز ونس اینڈ فار آل اس پلیٹ فارم سے ایکسپلین کر دیں، کیا کانسیپٹ؟ تو شفاعت کا جو پورا کا پورا تصور ہے، یہ تو ان لوگوں کا تصور ہے جو دین اسلام کے برخلاف کھڑے ہیں، جنہوں نے اسلام کو یہودیت بنا لیا، جنہوں نے اسلام کو نصرانیت بنا لیا اور کیا کہا کہ فلاں فلاں ہمیں بچا لے گا. بھائی قرآن مجید نے وہ نقل کی ہیں ان کی باتیں، اور کہتے ہیں قیامت میں ان کو یہ سب کچھ بچا لیں گے. میں بتا رہا ہوں کہ رحمان کے سامنے کوئی ان کو نہیں بچا سکتا، کوئی ان کا شفیع مددگار حامی و ناصر نہیں ہوگا. ایک اکیلا واحد قہار ہے. سنا آپ نے کہ کس قدر بے باکی سے ایک اسلامی اجماعی قطعی عقیدے کا انکار کیا جا رہا ہے. اب ان دونوں حضرات کا تعلق جو ہے وہ غامدی درم کے ساتھ ہے، یعنی کہ یہ جاوید احمد غامدی کے پیروکار ہیں. اور ان کے الفاظ پر آپ غور کریں کہ ان کے نزدیک اگر عقیدہ شفاعت کو ثابت مانا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ ولن ثابت ہوتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ. ان کے الفاظ پر آپ غور کریں کہ کتنا کوئی ادب ہے انہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا. اب اس مجنون انسان کو کوئی یہ بتائے کہ انبیاء علیہم السلام کا شفاعت فرمانا در حقیقت اللہ رب العالمین کی رحمت ہی کا مظہر ہے، یعنی یہ اللہ ہی کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے انبیاء کو، اس نے اپنے مقرب بندوں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کی شفاعت امت کے گناہگاروں کے حق میں قبول فرمائے گا. ناظرین محترم، شفاعت کا لغوی معنی ہے وسیلہ یا طلب کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے شفاعت کہتے ہیں سؤال الخیری للغیری، یعنی کسی دوسرے کے لیے خیر کا سوال کرنا، کسی دوسرے کے لیے بلائی کا سوال کرنا. اور ہم سواد اعظم مسلمین یعنی جمہور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امت کے گناہگاروں کے حق میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور اللہ رب العالمین کے دیگر مقرب بندوں کی شفاعت ثابت ہے اور حق ہے، اور قرآن مجید کی سری آیات سے یہ ثابت ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کثیر احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے. اور جن لوگوں کی شفاعت کی جائے گی اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں، بس شرط یہ ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، وہ کفر پر نہ مرے ہوں، انہوں نے شرک نہ کیا ہو، وہ مومن ہوں، موحد ہوں، اور حالت ایمان ہی پر دنیا سے وہ رخصت ہوئے ہوں، تو کل بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نفع دے گی. اب شفاعت سے متعلق اتنی کثرت سے احادیث صحیحہ موجود ہیں کہ جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی صحابہ کی ایک کثیر تعداد نے ان احادیث کو تابعین سے بیان فرمایا، پھر تابعین کی کثیر تعداد نے انہیں تبع تابعین سے بیان فرمایا، اور اس طرح یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں. یعنی اتنی کثرت سے یہ احادیث ہیں کہ جس میں جو ہے وہ شفاعت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمایا جائے گا. آپ جو ہے وہ سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، اور جب آپ فتح باب شفاعت فرما لیں گے تو پھر دیگر انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے، یہاں تک کہ صدیقین، شہداء، صالحین بھی جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے. تو اس پر جو ہے وہ کثیر احادیث موجود ہیں. اس مختصر سے ٹائم میں ان احادیث کو یہاں پر بیان کرنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. اگر آپ کو ان احادیث کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ کتب ستہ کا مطالعہ کریں، بخاری شریف میں جو ہے وہ شفاعت سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں، ترمذی شریف میں، صحیح مسلم میں، اسی طرح مشکات المصابیح میں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل میں. یعنی احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں جو ہے وہ شفاعت سے متعلق احادیث کثرت سے وارد ہوئی ہیں، اور وہ تمام کی تمام احادیث جو ہے وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں. تو کسی مسلمان کا احادیث شفاعت کا انکار کرنا یا عقیدہ شفاعت کا انکار کرنا انتہائی تعجب کی بات ہوگا. اچھا جی، اب جناب یہ جو منکرین شفاعت ہیں، یعنی جو شفاعت کا انکار کیا کرتے ہیں، یہ ان آیات کو بنیاد بناتے ہیں کہ جن میں بظاہر شفاعت کی نفی نظر آتی ہے. لیکن پہلے آپ اس بات کو جان لیں کہ ماضی بعید میں سب سے پہلے اس عقیدے کا انکار خوارج نے کیا،
اور خوارج سے مراد وہ گروہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کیا کرتا تھا، صحابہ کرام کی تکفیر کیا کرتا تھا. یہ اپنے آپ کو مومن اور موحد سمجھتے تھے، اپنے علاوہ سب کو جو ہے وہ کافر اور مشرک جانتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ شفاعت کا انکار کیا. اور اسی طرح ایک قدریہ فرقہ گزرا، انہوں نے بھی انکار کیا. پھر ایک معتزلہ فرقہ آیا، انہوں نے شفاعت کا انکار کیا کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو اسے کسی نبی کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی. تو ائمہ دین نے صدیوں سے جو ہے وہ ان باطل آراء کا رد کیا، اور اصول دین کی کتابیں جو ہیں وہ بری پڑی ہیں عقیدہ شفاعت پر دلائل سے. یعنی آپ اصول دین کی یا علم العقیدہ کی جتنی بھی کتابیں آپ اشاعرہ کی اٹھا کر دیکھ لیں، ماتریدیہ کی اٹھا کر دیکھ لیں، سواد اعظم مسلمین کی اصول دین کی جتنی بھی کتابیں، ان میں باقاعدہ شفاعت سے متعلق ایک چیپٹر قائم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر شفاعت سے متعلق ان سارے باطل نظریات کا رد کیا گیا ہے. لیکن اب ہمارے زمانے میں بھی یہ جاوید احمد غامدی کے جو پیروکار ہیں یہ شفاعت کا انکار کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، انسان کو اس کا عمل ہی فائدہ دے گا. تو اب جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے وہ جب ان کی باتوں کو سنتا ہے تو وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو پھر وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں یا وہ تشویش کا شکار ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا دنیاوی تعلیمی یافتہ طبقہ ہے یہ قرآن مجید کی مختلف آیات اور اسی طرح احادیث میں تطبیق کرنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ یہ ان علماء کے پاس جا کر بیٹھیں کہ جو باقاعدہ فنون اسلامیہ کی تعلیم دیتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، جو مدرس ہیں، محقق ٹائپ کے علماء ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دین حاصل کریں. ان کے پاس یہ موقع بھی میسر نہیں آتا اور یہ موقع نکالتے بھی نہیں ہیں. تو لہٰذا پھر جب وہ اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب یہ جو لوگ ہیں جو عقیدہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ان آیات کو پیش کریں گے کہ جن کو سننے کے بعد بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ ہاں اس میں تو شفاعت کی نفی کی گئی ہے کہ کسی کو کسی کی شفاعت کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، انسان کو اپنا عمل ہی جو ہے وہ کام آئے گا. مثال کے طور پر ایک آیت پیش کی جاتی ہے، سورہ النجم کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیسا للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب اس آیت کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بھئی انسان کو تو قیامت کے دن اس کا عمل ہی کام آئے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو اگر اس کے حق میں کسی کی شفاعت کو قبول کیا جائے تو کسی دوسرے کی شفاعت اس کا اپنا عمل تو ہے نہیں. جب اس کا اپنا عمل نہیں ہے تو پھر وہ اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ انسان کو تو اس کا اپنا عمل ہی فائدہ پہنچائے گا. اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ اعتراض بڑا قوی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کم علمی پر مبنی ہے. وہ اس لیے کہ جو گنہگار مسلمان ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت کا مستحق اس لیے قرار پاتا ہے کیونکہ دنیا میں وہ صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسے اپنے اسی عمل کا جو ہے وہ نفع، فائدہ یا ثمرہ جو ہے وہ نبی کی شفاعت کی صورت میں حاصل ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو کافر ہے وہ کسی کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوتا. یعنی جو حالت کفر میں دنیا سے گیا، جس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، جو مومن نہیں تھا، موحد نہیں تھا، شرک کیا کرتا تھا اور حالت کفر میں دنیا سے گیا، تو قیامت کے دن کسی کی شفاعت اس کو فائدہ اس طرح نہیں دے گی کہ اس کی مغفرت ہو جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے. تو لہذا یہ کہنا کہ لیسا للانسان الا ما سعی، اس سے مراد یہ کہ انسان کو اپنا نفع فائدہ دے گا تو کسی اور کی شفاعت اس کو نفع نہیں دے سکتی، یہ اس لیے باطل ہے کہ انسان کا دنیا میں ایمان لے کر آنا اور اس ایمان پر قائم ہونا اور اس ایمان پر دنیا سے چلے جانا، یہ اس کا وہ عمل ہے کہ جس عمل کے فائدے یا پھل یا ثمرے کے طور پر اسے نبی کی شفاعت قیامت کے دن حاصل ہوگی اور وہ اس کا مستحق ٹھہرتا ہے. تو لہذا اس آیت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی. اچھا، پھر یہ جو منکرین شفاعت ہیں قرآن مجید کی ان آیات کو پیش کرتے ہیں کہ جس سے بظاہر آپ کو شفاعت کی نفی جو ہے وہ معلوم ہوگی. ہم ان آیات کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ ان آیات کے مصداق کون سے لوگ ہیں اور مومنین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا ہے. تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی یہ سورہ المدثر کی آیت ہے، آیت نمبر 48. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، یعنی انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں دے گی. اب اگر اس آیت کو آپ پڑھیں تو بظاہر آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ کسی کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی. پھر آپ آ جائیے جناب جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 48. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ،
یعنی ڈرو اس دن سے جس میں کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کچھ کفایت نہیں کرے گا اور نہ ہی اس سے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس سے بھی آپ دیکھیں منکرین کی بظاہر تائید آپ کو نظر آئے گی کہ ہاں یہاں تو اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہا ہے کہ کسی کا عمل کسی دوسرے کو نفع نہیں دے گا، کسی کی شفاعت کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور وہ شفاعت کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر آپ آ جائیے جناب جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں اللہ فرماتا ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی۔ یہاں سے بھی آپ کو یہی مفہوم معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ ان آیات کو دیکھیں تو بظاہر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور منکرین شفاعت انہی آیات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر انسان غور کرے اور قرآن مجید کی دیگر آیات کو بھی دیکھے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آیات سے، یعنی جو آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیات سے مطلقاً شفاعت کی نفی کا مفہوم اخذ کرنا یہ کم علمی اور حماقت پر مبنی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب تک قرآن مجید کی مختلف آیات کو بالمقابل نہ دیکھ لیا جائے اور اسی طرح قرآن مجید کے خاص، عام، مطلق، مقید کو علیحدہ علیحدہ اصول کی روح سے ان کا موازنہ نہ کر لیا جائے، تب تک جو ہے وہ صحیح حکم اخذ کرنا جو ہے ناممکن ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس میں بظاہر جو ہے وہ شفاعت کی آپ کو نفی نظر آ رہی ہے، یہ آیات اگر آپ ان کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کفار کے حق میں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی جو حالت کفر میں دنیا سے گئے ان کو کسی کی شفاعت اس طرح نفع نہیں دے گی کہ ان کی بخشش ہو جائے، وہ جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو ان آیات کا سیاق و سباق آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر کفار کی بات ہو رہی ہے جو حالت کفر میں دنیا سے گئے، جو شرک کرتے رہے، یا پھر ان کے سیاق و سباق سے آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ وہ لوگ کہ جو یہ عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ ان کے معبودان باطل جو ہیں، جو ان کے جھوٹے خدا ہیں، وہ قیامت کے دن ان کو بچا لیں گے، ان کی شفاعت کریں گے، تو ان کا رد کیا گیا ہے کہ جن باطل خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو قیامت کے دن وہ تمہاری شفاعت نہیں کریں گے۔ تو لہذا یہاں پر کفار کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے کہ ان کو کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی کہ وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں اور جناب جو ہے وہ ان کی بخشش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ان آیات کو پیش کرتے ہیں کہ جس میں شفاعت کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے جو حالت ایمان میں دنیا سے گئے، مومن تھے، موحد تھے، مسلمان تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور ان آیات سے جو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے عقیدہ شفاعت ثابت ہوتا ہے۔ سورہ المریم کی آیت نمبر 87 ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، یعنی شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے مگر وہ جنہوں نے اللہ کے ہاں اس بارے میں عہد لے لیا ہے، یعنی جنہوں نے شفاعت کا عہد لے لیا ہے، جو اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام، اور اسی طرح جو ہے وہ سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو شفاعت عظمیٰ کا مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ جو مقام محمود پر فائز ہوں گے، ان کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا، یعنی کہ شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا، وہ جو ہے وہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ تو آپ دیکھیں اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت یقیناً حق ہے اور اللہ رب العالمین اپنے مقرب بندوں کو اس کا اذن عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح آپ آئیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر جو ہے وہ 109، اللہ فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، یعنی اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی مگر اس شخص کی شفاعت نفع دے گی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اذن دیا، رحمان نے اذن دیا ہے، جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی۔ تو رحمان نے کن کو اجازت دی ہے؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ سید عالم علیہ السلام ہیں کہ جن کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 کو آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب اے نبی آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اور مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، اور کثرت سے احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ مقام عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت فرمائیں گے اور اولین اور آخرین اس مقام پر آپ کی تعریف کریں گے، آپ کی حمد کریں گے، آپ کی ثنا کریں گے۔ اسی طرح آپ آئیے یہ جناب جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 23، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، یعنی اس شخص کی شفاعت نفع دے گی کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اذن عطا فرمایا ہوگا۔
تو اللہ کن کو اذن عطا فرمائے گا؟ اللہ اپنے پیاروں کو اذن عطا فرمائے گا، انبیاء کو، مرسلین کو، شہداء کو، صالحین کو، صدیقین کو، حفاظ کرام کو، علماء دین کو، یہاں تک کہ فرشتے بھی جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں آیت الکرسی میں بھی آپ پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے اس کے اذن کے بغیر؟ یعنی اللہ رب العالمین کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، ہاں اللہ رب العالمین جس کو اذن عطا فرمائے گا وہی شفاعت کرے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، اللہ رب العالمین کے مقرب بندے ہوں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں سورہ النجم کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، یعنی آسمانوں میں کئی ایسے ملائکہ ہیں جن کی شفاعت کچھ نفع نہ دے گی مگر اللہ رب العالمین کے اذن کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور جس سے راضی ہو، یہاں تک کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین اذن عطا فرمائے گا، اجازت عطا فرمائے گا، وہ بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب آئیے جناب جو ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 ہے، اللہ فرماتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں ہوگا مگر اللہ رب العالمین کے اذن کے بعد، اللہ کی اجازت کے بعد۔ تو آپ دیکھیں یہ جو آیات کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان آیات سے بغیر کسی تعویل کے انتہائی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو یہ اذن عطا فرمائے گا، اور اس کے مقرب بندے اللہ رب العالمین کے اذن سے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ اچھا، اب جو احادیث صحیحہ موجود ہیں جن میں شفاعت کے متعلق تفاصیل کو بیان کیا گیا ہے، تو ان احادیث کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں جن لوگوں کی شفاعت کی جائے گی ان کی کئی قسمیں نظر آتی ہیں۔ یعنی بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جو شفاعت کے سبب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو حساب و کتاب کے بعد جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ جہنم میں اپنی جو ہے وہ سزا پا رہے ہوں گے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے پھر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جو نیک ہوں گے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کے درجات میں اور اضافہ کیا جائے گا، ان کے مقامات میں اور اضافہ کیا جائے گا۔ تو لہذا جمہور مسلمانوں کا، سواد اعظم مسلمین کا قرآن و سنت کی اور احادیث متواترہ کی روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، بلکہ مسلمانوں کے وہ بچے کہ جو فوت ہو چکے ہوں گے وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ یہ مضامین بھی ہمیں احادیث صحیحہ سے ملتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان بچوں کی شفاعت قبول فرما کر ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بیان فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ احادیث بھی آپ کو کتب احادیث میں ملتی ہیں، یعنی اتنی کثرت سے شفاعت سے متعلق احادیث موجود ہیں کہ کوئی مجنون انسان ہی ان کا انکار کر سکتا ہے، مگر آپ ان کو دیکھیں کہ کتنے دھڑلے سے جو ہے وہ شفاعت کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کو معاذ اللہ ولن ثابت کر رہے ہیں کہ اگر عقیدہ شفاعت کو مان لیا جائے تو اس طرح تو اللہ تعالیٰ ولن ثابت ہوتا ہے۔ تو کس قدر آپ دیکھیں یہ بے ادبی کے اوپر مشتمل ان کے کلمات ہیں، کس قدر کم علمی کے اوپر مبنی ان کے کلمات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقرب بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر عقیدہ شفاعت ماننے کی صورت میں یہ کہاں لازم آتا ہے کہ انسان کو چھٹی مل گئی ہے کہ وہ گناہ کرتا پھرے اور قیامت کے دن نبی جو ہے وہ ان کی شفاعت کر لیں گے، بلکہ عقیدہ شفاعت تو ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ گار تھا اور وہ حالت ایمان سے دنیا میں گیا تو وہ نا امید نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، نبی کی شفاعت سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ بھی اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ انسان کو چھٹی مل گئی ہے، عقیدہ شفاعت مانیں گے تو پھر تو ہم جو بھی چاہے کرتے پھریں، جو بھی گناہ کرتے پھریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری بخشش کروا دیں گے، یا جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ہماری بخشش کروا دیں گے، تو بھائی ضرور بخشش کروائیں گے، ضرور شیخ عبد القادر جیلانی بھی بخشش کروائیں گے، شفاعت کریں گے، ضرور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شفاعت کریں گے، وہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اذن عطا فرمایا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ ہاں رہی بات یہ کیا انسان گناہوں کے اوپر جری ہو جائے؟ نہیں، انسان گناہوں پر کیوں جری ہو؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا یا پھر اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور پھر اسے شفاعت کے ذریعے جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو کوئی 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا عذاب بھی جہنم کا تصور کر سکتا ہے؟
اور پھر جو گناہ کبیرہ کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے تو عین ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان ہی سلب ہو جائے. اگر اس کا ایمان سلب ہو جائے گا تو قیامت کے دن کسی نبی کی شفاعت سے اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. تو لہذا شفاعت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہوں کے اوپر جری ہو جائے، بلکہ شفاعت تو اللہ رب العالمین کے مغفرت فرمانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اللہ رب العالمین غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ ستار ہے، وہ رحیم ہے، وہ بے شمار گناہ گاروں کو قیامت کے دن جو ہے وہ بخشش فرما دے گا ان کی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کے اوپر جری ہو جائے؟ نہیں. اللہ رب العالمین کو ہم رحمان مانتے ہیں، غفار مانتے ہیں، ستار مانتے ہیں، رحیم مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم گناہوں پر جری نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح عقیدہ شفاعت ماننے کی صورت میں بھی آپ گناہ پر جری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل بروز قیامت اس کی حالت کیا ہونی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر حالت ایمان پر دنیا سے گیا ہے، مسلمان تھا، مومن تھا، موحد تھا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا. تو یہ جناب کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں کا یہ اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ کل بروز قیامت انبیاء علیہ السلام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر امت کے دیگر اللہ رب العالمین کے مقرب بندے شفاعت فرمائیں گے. اور اس عقیدے کا انکار کرنا قرآن مجید کی آیات کا انکار کرنا ہے، اس عقیدے کا انکار کرنا احادیث متواترہ کا انکار کرنا ہے، اس عقیدے کا انکار کرنا اجماع امت کا انکار کرنا ہے. تو لہذا ہم مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ مقام محمود کے منصب پر فائز کیا جائے گا، اور حضور اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کل بروز قیامت ہم تمام مسلمانوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں ہر طرح کے گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.